بھارت کے ایک اور ریاست نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ حافظ حمداللہ دوبارہ پاکستانی شہری بن گئے، نادرا منہ تکتے رہ گیا۔ آزادی مارچ کا کارواں لاہور پہنچ گیا، آگے کا پلان کیا ہوگا؟ فردوس عاشق عوان کی شکایت، عمران خان نے اپنے ہی وزراء کو ڈانٹ پلا دی۔ افغان فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ، 6 جوان 5 شہری زخمی۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پاکستان کے 2 شہر شامل۔ ان تمام خبروں کی تفصیل جانتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بھارتی ریاست منی پور نے بھارت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارتی ریاست منی پور کے مہاراجا نے بھارت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ لندن میں مہاراجا آف منی پور کے نمائندوں نے بھارت سے آزادی کا اعلان کرتے ہوئے منی پور ریاست کونسل کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ منی پور کونسل یامین بائرن اور وزیر خارجہ و دفاع سمرجیت کا کہنا تھا کہ نریندر مودی کی انڈیا میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ مودی کے شدت پسندانہ خیالات کی وجہ سے ان کے ساتھ رہنا ناممکن ہے۔ مہاراجا منی پور کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ مہاراجا آف منی پور لشمبا سنا باؤجا ہی ہماری نئی اور آزاد ریاست کے حکمران ہوں گے۔ منی پور کونسل کے نمائندوں نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ ان کی جلا وطن حکومت کو تسلیم کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ منی پور کے لوگ بھارت کے جابرانہ قوانین میں رہنے پر مجبور ہے اور وہاں پر بھارتی فوج کو خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں، جس کے باعث ریاست میں ماورائے عدالت قتل کے واقعات عام ہے۔ بھارتی فوج کی جانب سے منی پور میں گزشتہ 10 سالوں میں 4,500 سے زیادہ افراد قتل کی جا چکے ہیں، جبکہ 1500 سے زیادہ افراد غیر قانونی طور پر جیلوں میں قید ہے۔ منی پور کونسل کے وزراء کا کہنا تھا کہ بھارت نے منی پور پر زبردستی قبضہ کر کے اقوام متحدہ کی قرارداد کے خلاف ورزی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ملکہ برطانیہ کو بھی قرارداد پیش کریں گے۔ واضح ہے کہ منی پور بھارت کے شمال مغرب میں واقع ایک چھوٹی سی ریاست ہے جس نے 1946 میں برطانوی ہند سے آزادی کا اعلان کیا تھا، تاہم 1949 میں بھارت نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد سے وہاں شورش کا سلسلہ جاری ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے سابق بھارتی ریاست ناگالینڈ نے بھی بھارت سے آزادی کا اعلان کرتے ہوئے 14 اگست کو اپنے 73ویں یوم آزادی کے طور پر منایا تھا۔ حافظ حمداللہ دوبارہ پاکستانی شہری بن گئے، نادرا منہ تکتے رہ گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی رہنما اور سابق سینیٹر حافظ حمداللہ کی پاکستانی شہریت منسوخ کرنے کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا سے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ اس پر ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا حافظ حمداللہ کے بچے ہیں، کیا ان کے پاکستانی شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں، جس پر درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جی، بچوں کے شناختی کارڈ ہے اور ایک بیٹا فوج میں بھی ہے۔ وکیل کے جواب پر عدالت عالیہ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ جو ماں اپنے بیٹے کو وطن پر قربان کرنے کے لیے بھیج دے، کیا اس کے شوہر کی شہریت پر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ بعد ازاں عدالت نے ابتدائی دلائل سننے کے بعد حافظ حمداللہ کی پاکستانی شہریت منسوخ کرنے کا نادرا کا فیصلہ معطل کر دیا۔ آزادی مارچ کا کارواں لاہور پہنچ گیا، آگے کا پلان کیا ہوگا؟ آزادی مارچ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں اتوار 27 اکتوبر کو کراچی سے شروع ہوا تھا۔ تیسرے دن کے اختتام پر قافلے کی شرکاء رات کو لاہور میں آرام کرنے کے بعد بدھ کو اپنی منزل یعنی اسلام آباد کی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔ مارچ کے پہلے دن کے اختتام پر قافلہ سکھر اور دوسرا روز ختم ہونے پر ملتان میں ٹھہرا تھا۔ لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ پہنچنے پر مولانا فضل الرحمان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی مولانا کے استقبال کے لیے وہاں کیمپس لگائے تھے۔ مولانا نے ٹھوکر نیاز بیگ پر کچھ دیر توقف کے بعد مارچ اور استقبال کو پہنچنے والوں سے مختصر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ مارچ کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی مستعفی ہو جائے اور ووٹ کا استحقاق بحال کرے۔ فردوس عاشق عوان کی شکایت، عمران خان نے اپنے ہی وزراء کو ڈانٹ پلا دی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کی سربراہی کرتے ہوئے وزیر اعظم نے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری، وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری اور رکن قومی اسمبلی اسد عمر کے ان بیانات پر برہمی کا اظہار کیا جس میں انہوں نے پیمرا کی جانب سے اینکرز کو بطور تجزیہ کار کسی پروگرام میں شامل نہ ہونے کی ہدایت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ وزیر اعظم نے مذکورہ رہنماؤں کو ہدایت
ہدایت کی کہ حکومتی فیصلوں کے حوالے سے عوامی سطح پر بات چیت نہ کرے۔ یاد رہے کہ اپنی ٹویٹ میں سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا تھا کہ اینکرز کو دوسروں کے ٹاک شو میں شرکت اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے روکنا پیمرا کا حیرت انگیز فیصلہ ہے۔ پیمرا کو اینکر سمیت کسی کو بھی حق کے اظہار رائے دبانے کے بجائے جعلی خبروں کے خلاف کارروائی کا کام بہتر طور پر کرنا چاہیے۔ دوسری جانب شیریں مزاری نے کہا تھا کہ ایک دلچسپ بحث خود بخود شروع گئی ہے کہ کون ماہر ہے، تو سیاست کی تعلیم نہ حاصل کرنے کے بعد اب سیاست میں ماہر بننے کے لیے مجھے ڈگری لینی پڑے گی۔ اب میرے پاس انسانی حقوق کی ڈگری نہیں تو کیا مجھے ٹیلی ویژن پر انسانی حقوق کے مسائل پر بات کرنے کے لیے جانا چاہیے؟ ادھر فواد چودھری نے اپنی ٹویٹ میں پیمرا کے حکم کو غیر منطقی، بلا جواز اور غیر ضروری قرار دیا تھا، جس پر فردوس عاشق اعوان نے وزیر اعظم کو شکایت لگائی اور وزیر اعظم نے مذکورہ رہنماؤں کو خوب ڈانٹ پلا دی۔ افغان فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ، 6 جوان 5 شہری زخمی۔ افغان کی سیکورٹی فورسز نے پاک افغان سرحدی علاقے پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں خاتون سمیت 5 شہری اور 6 جوان زخمی ہوئے۔ پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق پاک افغان سرحد پر افغان کی سیکورٹی فورسز نے بلا اشتعال فائرنگ کی، جس پر پاک فوج نے بھرپور انداز میں جواب دیا۔ ISPR کے مطابق افغان فورسز نے کنڑ کے سرحدی علاقے سے مشین گن سے فائرنگ اور مارٹر گولوں کا استعمال کیا۔ پاکستان اور افغانستان کی سیکورٹی فورسز میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پاک فوج کے ترجمان کے مطابق افغان فورسز کی فائرنگ سے چترال کے سرحدی علاقے میں تعینات 6 فوجی جوان زخمی ہوئے، جبکہ خاتون سمیت 5 شہری بھی زخمی ہوئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دنیا میں فضائی آلودگی کے اعتبار سے بھارتی دارالحکومت نئی دہلی پہلے اور لاہور دوسرے نمبر پر آ گیا۔ امریکی ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق فضا میں گرد کے ذرات PM 2.5 کی تعداد 35 مائکرو گرام فی مکعب میٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، جبکہ 28 اکتوبر کو ایک موقع پر لاہور کی فضا میں ان ذرات کی تعداد 10 گنا زیادہ یعنی 330 کی قریب پائی گئی، جس کی وجہ سے لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا تھا۔ تاہم اب نئی دہلی دوبارہ دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملک کی سب سے بڑی خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ عبدالباسط کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔